بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد کامران لیاقت آپ کو ایف ایم 99.4 پنجاب رنگ پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ جو ہم پروگرام ہے این ایف سی آئی ٹی کے تعاون سے چلا رہے ہیں، اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت ہوں گی جو کہ آپ کو جو ہے گائیڈ کریں گی آپ کہ کس طریقے سے کس طرح کے پروگرام یہاں پہ آفر ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ آپ کے کیریئر کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسر صاحب ہیں، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. تھینک یو ڈاکٹر کامران لیاقت بٹی صاحب، جو آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور پنجاب رنگ کے ایف ایم 99.4 کے اس پروگرام میں. اور یہ اس یونیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس طرح کے پروگرام کروانا. اور یہاں پہ میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اختر علی کارلو صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. جو ہماری یہ نشست ہے یہ ان کے بغیر ممکن نہ تھی. بالکل جی، یہ جو سارا پروگرام اور انیشیٹوز ہیں بیسیکلی این ایف سی آئی ٹی کے جو پالیسیز ہیں اور اس طریقے کے ایڈوانس انیشیٹو لینا، اور ایف ایم 99.4 پنجاب رنگ کے ساتھ کوآپریشن جو ہے وہ یقیناً انہی کے ویژن اور انہی کے جو ہے محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. اور میں تعارف کراتے ہوئے بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر یاسر صاحب جو ہے وہ ہیڈ مکینیکل انجینئرنگ ہے. تو مکینیکل انجینئرنگ جو ہے وہ بیسیکلی میجارٹی لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو مشینز ہیں، جو جیسے ہماری گاڑیاں، ریلوے، ہوائی جہاز، اور جتنی بھی مشینز ہیں اس کا جو بیسک پارٹ ہے وہ مکینیکل ہے. تو بغیر مکینیکل کے جو ہے جب ہم نے سمجھ لیں کہ پہیہ ایجاد کیا تھا تو وہیں سے مکینیکل انجینئرنگ شروع ہو گئی تھی، اور انسان کی ساری ترقی کا سفر جو ہے وہ مکینیکل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ چلا ہے. اور انسان جو ہے وہ ایک پہیے سے جو ہے وہ اب اسپیس میں اور مختلف ستاروں کے اوپر، سیاروں کے اوپر جو ہے وہ کمند ڈال رہا ہے. مارس کے اوپر ہم جو ہے اپنی گاڑیاں بھیج چکے ہیں جو کہ وہ بھی مکینیکل روبوٹکس میں آتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو مکینک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور فیوچر جو آ رہا ہے اس میں بھی مکینیکل کی امپورٹنس کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو اس مکینیکل انجینئرنگ کا کیا اسکوپ ہے اور کتنا اس کا بینیفٹ ہوگا بچوں کو، آج جو ہے ہماری ڈسکشن کا مین موضوع یہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بتائیں، مکینیکل انجینئرنگ ان این ایف سی آئی ٹی کب سے سٹارٹ ہوئی اور کس طریقے سے چل رہی ہے، ذرا اس بارے میں بتائیں ہمیں. جیسے سر آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس جو ایون اس اسٹوڈیو کے اندر جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں دے آر ناٹ پاسبل وداؤٹ میکینیکل انجینئرنگ. دا سیکنڈ تھنگ کہ جی ہم میکینیکل انجینئرنگ کو ایور گرین فیلڈ کہا جاتا ہے، بالکل جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اس کے اگر آپ لائف کی بات کریں تو میکینیکل انجینئرنگ کے بغیر پاسبل نہیں ہے. آپ ماڈرن لائف کی بات اگر ہم کرتے بالکل ہیں، ایسے ہی ہے. جیسے سر نے ذکر کیا، اس میں ہمارے پاس ڈفرنٹ سب فیلڈز ہیں. میکینیکل تو ایک بہت براڈر فیلڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے اندر جیسے آپ آٹوموٹیو لے لیں، آپ روبوٹکس لے لیں، آپ اس کے اندر ڈیزائن ڈفرنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں ہم ڈیزائن کرتے جی ہیں جی وہ لے لیں. اس کے بعد ایروسپیس کی آپ بات کریں تو یہ سارے جتنے بھی فیلڈز ہیں، مینوفیکچرنگ کے آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو لے لیں، تو جتنے بھی فیلڈز ہیں اس کے اندر میکینیکل انجینئرنگ انوالو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ جو آپ نے بات پوچھی، جتنے بھی ابھی تک جو سیشنز پاس آؤٹ ہوئے ہیں سارے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ایکریڈیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، بہترین، یہ تو بہترین بات ہے. اور اپ ٹو ڈیٹ ہیں ہم. دوسری بات، جہاں تک آپ اسکوپ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ
ایور گرین فیلڈ ہے. بالکل. تو اس کا اسکوپ بہت بڑا اسکوپ ہے. آپ کسی بھی آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جا سکتے ہیں, آپ ڈیزائن سیکٹر میں جا سکتے ہیں, آپ ایروسپیس ایرونوٹیکل میں جا سکتے ہیں, آپ اس کے علاوہ روبوٹکس میں جا سکتے ہیں, آپ اس کے علاوہ تھرمل سائڈ پہ جا سکتے ہیں, آپ ایون کنٹرول سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں, جی. چونکہ آپ کی فیلڈ کنٹرول سے ریلیٹڈ اور الیکٹریکل سے ریلیٹڈ ہے, ایون وہاں پہ بھی یہ انوالو ہے بالکل. میکینیکل انجینئرنگ. اور پھر روبوٹک جو ہے ایک بڑا ایمرجنگ ایریا چل رہا ہے. پھر آپ دیکھیں آج کل جو ہے ایگریکلچر جو اکوپمنٹ بن رہے ہیں, جی سر. اور ہمارا جو پاکستان کنٹری ہے جس کی 60% جو پاپولیشن ہے وہ دیہات میں رہتی ہے, اور ان کا ٹوٹل جو ڈپینڈنسی ہے وہ ایگریکلچر پہ ہے. تو ایگریکلچر کے بھی جتنے اکوپمنٹ ہیں وہ مکینیکل ہوتے ہیں. بالکل. اور جو اس کے اندر پاکستان تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے پیچھے ہے, اور اگر اچھے مکینیکل انجینئر آئیں گے اور اس فیلڈ کی طرف جائیں گے تو الٹیمیٹلی جو ہمارے ایگریکلچر کے اکوپمنٹ ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ لیٹسٹ بنیں گے, اور ہم جو ہے اپنی پیداوار کو اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ہم بڑھا سکیں گے آگے جا کے. اور اسی طریقے سے جو سول کنسٹرکشن کا کام ہے اس کے بھی اب بہت زیادہ اکوپمنٹ ایسے آ رہے ہیں جو کہ بہت تیزی سے وہ کام جو کہ 10 مزدور جو ہے ایک دن میں کرتے ہیں وہ ایک مشین جو ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو ڈیفینیٹلی یہ سارا مکینکس کا کمال ہے, اور اس میں جو ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں اور کام ہو رہا ہے, انوویشن ہو رہی ہے, ان کا کمال ہے. اور ڈیفینیٹلی جب بچے آئیں گے ادھر ہمارے پاس اور اس طریقے سے لیٹسٹ انفارمیشن لیٹسٹ نالج کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا, ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے, اور اس سے ان بچوں کا اپنا کیریئر بھی بہتر ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ جو پروگرام ہے کوئی بھی انجینئرنگ پروگرام ہے اس کا جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں لیبس. تو کچھ مکینیکل کی لیبس کے حوالے سے جو آپ کے پروگرام میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں وہ ذرا بتائیں کہ کس قسم کی لیبز ہیں, کس طرح کا اکوپمنٹ ہے. تھینک یو سر. اس میں جہاں تک لیبس کی بات ہے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں آل اوور پاکستان, ناٹ ایون ان جی. پنجاب یا ساؤتھ پنجاب, آل اوور پاکستان جو ہمارے پاس لیبز ہیں اکارڈنگ ٹو پاکستان انجینئرنگ کونسل دے آر ویل ایکوپڈ لیبس. یہ ان کے ریمارکس ہیں. اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. تو ہمارے پاس یہاں پہ جتنی لیبز ہیں اس کے اندر ہر قسم کے اکوپمنٹ موجود ہیں. اب میں ایک مثال دوں گا آپ کو سر کہ ہمارے پاس جو پاور پلانٹ کی لیب ہے جی. دیٹ از دا موسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورسٹائل قسم کی لیب ہے جو کہ پورے پاکستان میں چند یونیورسٹیز ہیں جن کے جی. پاس ہیں. تو صحیح. ہمارے پاس لیبس کے حوالے سے ہم یو ای ٹیز اور باقی یونیورسٹیز کے بالکل ایکول ہیں. صحیح. جی سر. تو یہ تو واقعی بہت بہترین چیز ہے کہ جنوبی پنجاب کے ایک ادارے میں وہ فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. جی سر بالکل. تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ جو ہے بچے اٹھائیں گے, اور جب وہ ان لیٹسٹ اکوپمنٹ پہ لیٹسٹ ماڈیولز پہ کام کریں گے, ہینڈ آن پریکٹس کریں گے, تو اس سے جو ہے وہ بہترین پریکٹیکل سکلز لے کے جائیں گے, اور کل کو ان کو جب وہ فیلڈ میں جائیں گے تو پرابلم کوئی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سر جو ہے دوسری میجر چیز ہوتی ہے فیکلٹی. تو آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ فیکلٹی جو میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ کتنی ایجوکیٹڈ ہے اور کتنے لوگ ہیں, آر دے سفیشینٹ فار دا پروگرام. ذرا اس بارے میں اپنی فیکلٹی کے بارے میں بتائیں. ویل فیکلٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات پوچھی ہے تو ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے بہت ایکسپیرینسڈ اور بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنلز لوگ ہیں اور صحیح. ویل ایجوکیٹڈ ہیں. ہمارے پاس ایم ایس اور پی ایچ ڈیز اوکے وہ فیکلٹی ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز, اور ہمارے پاس منیمم ایم ایس جنہوں نے کیا ہوا ہے جی. ان جی. میکینیکل انجینئرنگ وہ فیکلٹی ہے. اب اس میں میرے ساتھ ایک میں خود ایز اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر, پھر میرے ساتھ 3 اور ہیں. ایک نے پی ایچ ڈی ابھی کمپلیٹ کر لی, 2 اسٹل آن گوئنگ ہے, دے ول سون کمپلیٹ. تو اگر فیکلٹی کی آپ بات کریں تو یہ ایسی فیکلٹی ہے جو کہ ناٹ اونلی فار انڈر گریڈ لیول
پوسٹ گریجویٹ لیول پر بھی ہم یہ سفیشینٹ ہے. اور یہاں پہ سر میں ذکر کرتا چلوں گا ہمارے انڈر گریجویٹ لیول سے ہٹ کے ہم ایم ایس پروگرام بھی آفر کر رہے ہیں. جی جی بالکل. جس کے اندر بھی ہمارے پاس ایک سیشن 2020 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا سر, اور ابھی وہ کنٹینیو ہے. ابھی ہمارا نیکسٹ بیچ جو ہے وہ آ رہا ہے, اس کی 6 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی. تو اس میں بھی ہم انکریج کرتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز میں جابس کر رہے ہیں اور ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ دے شوڈ گو نسٹ اور یو ٹیز اینڈ دے ڈو دیئر ایم ایس, تو ان کے لیے ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ دے شوڈ کم ہیئر. یہاں پہ بہت اچھی فیسلٹیز ہیں ود رسپیکٹ ٹو فیکلٹی, ود رسپیکٹ ٹو لیبس, اور دے کین پرفارم بیٹر ہیئر صحیح ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز. واقعی یہ جنوبی پنجاب میں بہت کم ادارے ہیں کہ جو مکینیکل انجینئرنگ میں ایم ایس کرا رہے ہوں. تو پورے ساؤتھ پنجاب ریجن کے جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں, ہم ان تک میسج پہنچاتے ہیں کہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے مکینیکل انجینئرز کے لیے کہ وہ اپنی کوالیفیکیشن ایم ایس لیول پہ امپروو کریں, اور ویکنڈ کلاسیں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جاب رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پروگرام کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے اپنی کوالیفیکیشن امپروو کر کے جو ہے جو بینیفٹس ڈفرینٹ قسم کے کیریئر کے لیے ہو سکتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جو ہے ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے جو ابھی آپ نے بہت سارے ایریاز ہمیں گنوائے, تو آپ کی اپنی فیکلٹی آپ کے جو ہے ان ایریاز میں سے کس پہ زیادہ فوکس کر کے ریسرچ کو کر رہی ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ جو ریسرچر ہیں مختلف جگہ پہ بیٹھے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں؟ سر جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے تو ریسرچ میں سر ہم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تھرمل انرجی اور رینیوبل انرجی اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. تو یہ ایریاز تو ہم میجر ٹارگٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی اور فیلڈ بھی ہے لیٹ سے, تو اس میں بھی ہم ڈفرینٹ کولیبریشنز اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے ہم امپرومنٹ کرنے کو تیار ہیں. اور ہم اٹریکٹ کرنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ولنگ ٹو ڈو. ہماری براڈر ہم جو ڈگری دے رہے ہیں دیٹ از میکینیکل انجینئرنگ, ایم ایس ان میکینیکل انجینئرنگ, لیکن جو ٹائٹل ہے دیٹ ول ریفلیکٹ کہ جی آپ کس ایریا میں آپ نے ایم ایس کیا ہے. صحیح ہے. تو اس سے وہ آج کل ہر جگہ پہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ریسرچ فیلڈ کیا تھا. صحیح ہے. جیسے آپ نے سر ذکر کیا, تو ہم اس جو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ ایریاز کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس میں ڈفرینٹ مزید فیلڈز بھی نیرو ڈاؤن اگر آپ کر لیں تو اس میں کافی چیزیں اور بھی مزید آ جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی جو ہے ریسرچ جو جیسے ہم نے کہا کہ مکینیکل جو ہے ایک براڈ ایریا ہے اور اس کے سب فیلڈ بہت زیادہ ہیں, تو بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. جو لوگ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, ریسرچ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ریسرچ میں انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ریسرچ میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے مکینیکل ڈپارٹمنٹ آف NFCIIT چاہے گا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. جو مینوفیکچرنگ کے ڈفرینٹ انڈسٹری کو اگر کوئی مسائل ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی چیزیں اپ گریڈ ہوں, تو NFCIIT یقیناً کھلے ہاتھوں سے ان کو ویلکم کرے گا, اور وہ اپنی جو ہماری اسکلفل فیکلٹی ہے وہ ان کو فلی کوآپریٹ کرے گی ان کی امپرومنٹ کے لیے, یا ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہیں جو مکینیکل ریلیٹڈ الیکٹریکل ریلیٹڈ, یقیناً ہم ان کو جو ہے کیٹر کریں گے. تو اب جو ہے ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے آپ کے اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کہ ایک اس پوسٹ تک پہنچنا, ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننا یقیناً ایک طویل سفر ہوتا ہے, ایک طویل جدوجہد ہوتی ہے جب آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں. کیونکہ لوگ جب پیدا ہوتے ہیں, اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, تو ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا. لاکھوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انجینئر بنے, لیکن ان میں سے لاکھوں میں سے کچھ 1000-2000 لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ انجینئر بن پاتے ہیں, اور پھر اس انجینئرنگ سے آگے MS PhD لیول پہ پہنچنا
پھر فیکلٹی میں آنا اور پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننا، یقیناً جو ہے یہ ایک طویل جدوجہد ہوتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے سامعین کے لیے کہ وہ انسپائر ہوں آپ کی ایفرٹ سے، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں کہ آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی. جیسے سر آپ نے ذکر کیا کہ نو ڈاؤٹ یہ بہت اسٹرگل ریکوائرڈ ہوتی ہے اس میں. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ جب اس اسٹیج تک پہنچتے ہیں تو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. وداؤٹ اسٹرگل نتھنگ از پاسبل، اور وتھ اسٹرگل ایوری تھنگ از پاسبل. تو سر جہاں تک میری اسکولنگ کا تعلق ہے، میں نے بیسک ایجوکیشن جو اسکولنگ ہے میری یہ وا کینٹ سے میں نے حاصل کی. صحیح اور اسکولنگ کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ ڈگری کالج سے میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی. صحیح پھر اس کے بعد میں نے انٹری ٹیسٹ کے بعد جوائن کیا یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور. صحیح وہاں سے میں نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی. بیچلر ڈگری کرنے کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ جو پروفیشنل فیلڈ ہے، لیٹ سے انڈسٹری ایکسپیرینس میں یہ گین کروں. صحیح تو میں انڈسٹری کی طرف چلا گیا. میں نے انڈسٹری میں جا کے سرو کیا فار آلموسٹ 4 ایئرس. ٹھیک ہے، صحیح 4 ایئرس 2010 میں نے ڈگری کی. 2014 تک میں انڈسٹری میں رہا. صحیح ڈفرینٹ انڈسٹری لائک ہوزری انڈسٹری، لائک مینوفیکچرنگ آف پیٹ باٹلس. ٹھیک ہے، صحیح تو اس طرح کی انڈسٹریز میں نے جوائن کیا. پھر میں ابراڈ چلا گیا. مجھے ایک ایچ وی اے سی انڈسٹری میں جاب مل گئی، کے ایس اے میں، سعودی عربیہ. وہاں پہ میں نے سرو کیا. وہاں پہ سرو کرنے کے بعد پھر مجھے مائنڈ میں آیا کہ وائی ناٹ آئی شوڈ امپروو مائی ریزیومے، مائی سی وی، اور میں اپنی ایجوکیشن کو کیوں نہ اپڈیٹ کروں. تو مجھے ایک اپرچونیٹی مل گئی، ایک اسکالرشپ مجھے ملا ملیشیا کا ایک یونیورسٹی کا. صحیح تو میں ایم ایس کے لیے میں وہاں چلا گیا. ٹھیک ایم ایس کے دوران ہی مجھے انہوں نے ڈفرینٹ جو پروجیکٹس تھے اس میں انوالو کیا. تو صحیح ڈگری کے ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ پروجیکٹس میں بھی انوالو رہا، صحیح اور ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی میں نے کام کیا. پھر جب ڈگری کمپلیٹ ہوئی ایم ایس کی تو مجھے ساتھ ہی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں مجھے آفر تھی، آسٹریلیا سے اور یو کے سے. لیکن چونکہ میں اس ایٹماسفیئر میں رہا اس صحیح یونیورسٹی میں، تو وہاں سے بھی مجھے آفر آ گئی کہ آپ یہاں پہ پی ایچ ڈی کو کنٹینیو کریں. صحیح تو بجائے اس کے کیا میں سوئچ کرتا کسی اور یونیورسٹی میں، وہ ایٹماسفیئر میں فٹ تھا، صحیح اور میں نے سوچا کہ آئی کین پرفارم بیٹر ہیئر. تو میں نے وہاں پہ اپنی پی ایچ ڈی کا آغاز کیا، اور وہاں پہ میں اچھے اسکالرشپ پہ، اچھی ارننگ پہ میں نے کنٹینیو کیا. اور کچھ ڈفرینٹ اس کے بعد ڈفرینٹ اور پروجیکٹس ایسے تھے جس پہ میں نے کام کیا. اور ساتھ میں ایز اے لیکچرر کے طور پہ بھی میں نے وہاں پہ سرو کیا. تو 2019 دسمبر میں نے ڈگری کمپلیٹ کی، اور مجھے وہاں پہ پھر سینئر لیکچرر کی بھی آفر تھی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ آئی شوڈ سرو مائی کنٹری. صحیح مجھے اپنے ملک کو سرو کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہیے، اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے. جی جی تو میں وہاں سے میں واپس آیا، اور یہاں پہ آ کے تو مجھے پہلی آفر این ایف سی آئی ای ٹی سے آئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر کی، جو کہ میں نے ایکسیپٹ کی اور میں نے جوائن کیا یہاں پہ. جی بالکل. این ایف سی آئی ٹی جو ہے ہمیشہ اچھے ٹیلنٹ اور اچھے اسکالرس کی تلاش میں رہتا ہے، تاکہ ہم جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بیسٹ فیکلٹی اور بیسٹ ٹیچر دے سکیں. نو ڈاؤٹ سر. تو اس لیے ہمارے جو وی سی صاحب ڈاکٹر اختر کارو ملک صاحب ہیں، وہ ہمیشہ تلاش میں ہوتے ہیں. ہم سب کو کہتے ہیں کہ کوئی اچھا اسکالر، کوئی اچھا پی ایچ ڈی ہمیں مل جائے تو اس کو ضرور فیکلٹی کا پارٹ بنائیں. اور اسی طریقے سے جو لوگ فارن سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ڈیفینیٹلی انہوں نے آپ کو بھی ہنٹ کیا ہوگا. ایگزیکٹلی اور سر. آپ کو جو ہے وا کی نسبت، جو کہ اسلام آباد کے بالکل قریب ہے، آپ کو یہاں جنوبی پنجاب میں لے کے آنا، یہ یقیناً ان کی محنت کا نتیجہ ہے. بالکل سر، بالکل. اس میں سر ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں گا جہاں تک ایچ او ڈی شپ کا تعلق ہے.
تو ایچ او ڈی شپ کے لیے بھی مجھ پہ وی سی صاحب نے اعتماد کیا کہ یو آر دا بیسٹ کینڈیڈیٹ کہ یو کین رن دا ڈپارٹمنٹ اسموتھلی. تو مجھے انہوں نے موقع دیا کہ میں ڈپارٹمنٹ کو لے کے چلوں، اور الحمدللہ میں بڑے اچھے طریقے سے ساروں کو لے کے، اپنے فیکلٹی ممبرس کو، اپنے اسٹاف کو لے کر میں اس سفر میں ان کے ساتھ شامل ہوں. اور میں چاہتا یہی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ میں امپرومنٹ آئے صحیح. یہاں پہ، اور اچھی سے اچھی ایجوکیشن ہم بچوں کو دے سکیں، جو کہ یہاں سے جا کے انڈسٹریز میں یا اپنی ایجوکیشن میں بیٹر پرفارم کریں. تو صحیح. یہ ایک ہمارا موٹو ہے. بالکل جی. جو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں رن کرنے میں، وہ اچھی کوآرڈینیشن بٹوین دا ٹیم ہونا بہت ضروری ہے. اور جو یقیناً میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں آپ کی قیادت میں نظر آ رہی ہے. تھینک یو سر. تو ڈیفینیٹلی وی سی صاحب جو کہ ایک مردم شناس شخصیت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس بندے میں کتنا ٹیلنٹ ہے. وہ اس کو دیکھ کے پرکھ کے ہی رسپانسبلٹیز دیتی ہے. اور آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جن کو انہوں نے رسپانسبلٹی دی ہے انہوں نے اس کے اوپر پورے اترے ہیں. جی سر. تو یقیناً آپ کو بھی انہوں نے جو یہ دیا ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اور یہ ان کی مردم شناس نظروں کا ہی نتیجہ ہے. تو کچھ ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو ایکریڈیشن کے حوالے سے جو آپ کے بیچز ہیں، اس میں او بی ای سسٹم جو کہ ایک نیا سسٹم ہے جس سے ہمارے جو انجینئر ہیں جو یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ ورلڈ وائڈ جو ہے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں. ان کا جو پی ای سی کا لائسنس ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اور آپ کی ٹیم نے اور آپ نے خود اس کے اوپر کیا ایفرٹس کی ہیں اور وہ کس لیول تک پہنچا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں. تاکہ کیونکہ اب جو بچے انجینئرنگ میں آنا چاہتے ہیں ان کا ایک کویشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ لیول 1 پہ ہے یا لیول 2 پہ ہے، او بی پہ ہے کہ نہیں ہے. تو ذرا اس بارے میں بتائیں کہ میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کتنا سکسیسفلی او بی ای سسٹم کو امپلیمنٹ کر چکا ہے، اور ایکریڈیشن کا اسٹیٹس اس معاملے میں کیا ہے، ذرا وہ بھی بتائیے گا. سر جہاں تک آپ او بی کا تعلق ہے، آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کا، تو ہمارا ٹوٹلی فوکس، کیونکہ اب ہر پروگرام کے لیے او بی مسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے 2016 میں یہ انیشیٹو لیا تھا او بی پہ آنے کے لیے. جو پچھلے بیچز ہیں وہ لیول 1 پہ ایکریڈیٹڈ ہیں، اور ابھی جو 2017 کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا فار لیول 2. صحیح. تو ہوپ فلی ہم بڑے پر امید ہے کہ اس دفعہ ہمیں لیول 2 پہ ایکریڈیشن مل جائے گی. اور لیول 2 پہ تو او بی کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے بڑے اس میں ڈیولپمنٹس لے کر آئے ہیں. ہمارا جتنے بھی کورسز ہیں ان کو ہم او بی کے ود رسپیکٹ ٹو پی ایل اوز، سی ایل اوز، ان کے ود رسپیکٹ ٹو ہم سارے کورسز پڑھاتے ہیں. اور ان کی پھر ہم جب اس کی مارکنگ کرتے ہیں یا اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ بھی سارے اس سسٹم کے تھرو ہی ہے. صحیح. تو جو بچہ یہاں سے نکلتا ہے وہ فلی او بی بیسڈ اس کی ڈگری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم بالکل پوری امید ہے کہ 2017 کا جو بیچ ابھی ہمارا پاس آؤٹ ہوا ہے اس کی ایکریڈیشن بھی لیول 2 پہ انشاءاللہ ہو جائے گی. بالکل بہترین جناب. جیسا کہ پورا این ایف سی آئی ٹی خاص طور پہ انجینئرنگ پروگرام تمام جو ہے وہ او بی امپلیمنٹ کر چکے ہیں، اور اس کی جو پی ای سی کی طرف سے لاسٹ جون میں جو وزٹ ہوا تھا مختلف ڈپارٹمنٹ کا، وہ بھی کافی سیٹسفیکٹری تھا. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارے جو انجینئرنگ کے بچے ہیں وہ یقیناً یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے واشنگٹن ایکارڈ کے تھرو جو لائسنس ملے گا اس سے پوری دنیا میں سرو کریں گے اور این ایف سی آئی ٹی کا نام روشن کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے انتہائی بیزی شیڈول میں سے کچھ وقت نکال کے ایف ایم 99.4 پنجاب رنگ کو دیا، اور اس طریقے سے این ایف سی آئی ٹی اور پنجاب رنگ مل کے جو ہے جو ایک لوگوں کی گائیڈنس کا کام اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں، اس سے یقیناً لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہم سے بات چیت کر کے مزہ آیا ہوگا، اور آپ یقیناً دوبارہ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. تھینک یو، آپ کا بھی بہت شکریہ.
FM 99.4 کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں یہاں پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم یہاں پہ پھر کچھ سیٹنگ کریں گے اور کچھ مزید پروگرامز کے ساتھ، کچھ مزید بالکل ڈیولپمنٹ جی، کے ساتھ ہم آپ کو آئیں گے ویلکم انشاءاللہ۔ کریں گے۔ تو یہ بات چیت کا سلسلہ ہمارا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے رہیں گے، اور ہم جو ہے آپ کے جو نالج ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اب آج کے لیے اتنا ہی سامعین، تو ہم پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے جہت میں بات چیت کرتے ہوئے آپ کو جو ہے ہم اسی طریقے سے جو ہے آگاہ کرتے رہیں گے، انفارمیشن دیتے رہیں گے، تاکہ آپ جو ہے اپنے ایڈمیشن کے بارے میں صحیح فیصلہ کر چکیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے